سالگرہ کے سلسلے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ملازمین کی طرف سے منعقد کی گئی، کیونکہ یہ تقریب 21 جون کو ہونا تھی، لیکن محرم الحرام کے تقدس کے پیش نظر چیئرپرسن صاحبہ نے خصوصی ہدایات دی کہ اس تقریب کو جو ہے وہ پہلے منعقد کیا جائے۔ آج کی اس تقریب کے باضابطہ آغاز کے لیے میں ملتمس ہوں ڈپٹی ڈائریکٹر پروکیورمنٹ جناب حافظ اکرام الحق صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام الہی سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ حافظ اکرام صاحب۔ میں سب سے پہلے تو آج کی اس تقریب میں کیونکہ وقت کی قلت تھی تو جن دوستوں نے اسپیشلی سردار شیراز صاحب نے، چودھری زہید صاحب نے اور بہت ساری میری خواتین آفیسرز نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا جو وقت ہے وہ چیئرپرسن صاحبہ کو دیا ہے، اور یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کے علاوہ بھی ایک اور تقریب منعقد کریں گے اور بار بار کرتے رہیں گے، جس میں ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے، ان کی افکار کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ لیکن حال میں موجود بہت ساری میری خواتین بہنیں جو ہماری بینیفیشریز ہیں اور جو نوجوان نسل کے لوگ ہیں، آپ کے جب کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو، تو شاید آپ کے ذہنوں میں یہ چیز آتی ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو گولڈن سپون لے کے پیدا ہوئی اور وزیر اعظم کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان کو وزیر اعظم کا تخت ملا۔ تو آج جب اس تقریب کے حوالے سے رات کو میں بات کرنے کے لیے ڈاٹر آف ایسٹ پڑھ رہا تھا تو میری نظر سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی راولپنڈی میں 25ویں سالگرہ اور سکھر جیل کی گرمی میں 28ویں سالگرہ گزری، جہاں ایک جیل میں قید باپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو پنکی بیٹا ہیپی برتھ ڈے کہا ہوگا۔ 28 سال کی ایک نوجوان لڑکی کو جب جیل میں اس کی بہن سنم بھٹو ذاتی خاندانی مسائل کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہ رہی تھی تو اس وقت کی لوگوں نے آپ کو اپنی بہن کے ساتھ بات چیت نہیں کرنے دی، تو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بیٹی کو اس دن کہا تھا کہ میری بیٹی تم واقعہ ہی بے نظیر ہو، تم نے آج وقت کی حکومت کو مجبور کیا ہے کہ وہ چاہ کے بھی سورج کو جلدی غروب نہیں کر سکتے، تم واقعہ ہی بے نظیر ہو اور تم دنیا میں
آئی اور طویل ترین جو دن میں وہ پیدا ہوئی ہو. میں آپ سب کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور ہمارے ایم سی او ونگ نے محترمہ کی جد و جہد کے حوالے سے ایک اسپیشل ڈاکومنٹری بنائی ہے, آپ کی سماعتوں کی نظر. دختر مشرق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وہ صرف ایک نام نہ تھی, وہ ایک سوچ تھی بے نظیر حوصلے کی, وہ امید تھی بے نظیر جمہوریت کی. اور طاقتور آواز تھی عوامی حقوق کی. جب جمہوریت پر قدم قدم پہرے تھے تو وہ حق کی آواز بن کر گونجی. جب ہر سمت اندھیرا اور مایوسی تھی, وہ جد و جہد کی مشعل لے کر آگے بڑھی. جلا وطنی ہو یا قید و بند کی ضرورتیں, دھمکیاں ہوں یا خطرات, بھٹو کی بیٹی کبھی نہ جھکی, کیونکہ بہادر باپ کی بہادر بیٹی کا دل پاکستان کی عوام کے ساتھ دھڑکتا تھا. دختر مشرق یہ قوم آپ کی احسان مند ہے, آپ کی بے نظیر سوچ کو سلام, جو آج بھی کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے. آج نہ ہو کر بھی کروڑوں دلوں کا سہارا ہو. بے نظیر تم واقعی بے نظیر ہو. جی, ایک ڈاکومنٹری جب ابھی چل رہی تھی تو جیسے میں نے محترمہ کی جوانی کی سالگرہ کے حوالے سے بات کی, تو ہم سب میں سے جو والدین ہیں, بیٹیوں والے ہیں, آپ کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی جیل میں جو آخری سالگرہ تھی اس کا ایک متا, ایک لفظ, ایک لائن جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کہی کہ بیٹی آج تمہاری سالگرہ ہے, میں اس سے قبل تمہاری سالگرہ بھرپور طریقے سے مناتا رہا ہوں, لیکن آج میں قید میں ہوں, آج میں تمہیں اور تو کوئی تحفہ نہیں دے سکتا, لیکن میں آج پاکستان کے عوام کا ہاتھ تحفے میں تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں. وہ تحفہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے قبول کیا, اور اس تحفے کے ہی پیش نظر آپ نے پوری زندگی جد و جہد میں گزاری, عوامی حقوق میں گزاری. اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو یہ خواب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دیکھا, وہ ان کی فکر کی عکاس تھا کہ دولت کی اس غیر منصفانہ تقسیم کو محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے باپ کے دیے ہوئے راستے کے اوپر جو ہے وہ چلی, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے سوشل پروٹیکشن کے جو پروگرامز ہیں ان کا محترمہ بے نظیر بھٹو نے خواب دیکھا. میں آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ بھرپور تالیوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ان کارناموں پہ انہیں خراج تحسین پر بھرپور تالیوں. وقت کی تو قلت ہے, لیکن آج کل مختلف ادوار میں فیشنز ہوتے ہیں میڈم. آج کل میں جو لوگ باہر کے برانڈڈ بند کھا کے, برگر کھا کے, اور 4G اور وائی فائی کی سہولت میں جنہوں نے آج تک بھوک نہیں دیکھی, آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر آپ تنقید کریں. لیکن میری, کیونکہ بات میں لمبی نہیں کر سکتا, مجھے بار بار مینجمنٹ کی طرف سے بھی ہے اور میڈم نے بھی جانا ہے, لیکن میری پروگرام کے ملازمین سے گزارش ہے اور پروگرام سے منسلک خواتین سے گزارش ہے کہ یہ پروگرام اتنا میں مختصراً کہتا ہوں کہ اگر اسلام کے 5 اراکین میں توحید کے ساتھ اگر زکوٰۃ کو رکھا گیا ہے تو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر بھوک کو مٹانا ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں ریاست اپنی یہ ذمہ داری ادا کر رہی ہے. تو فیشنیبل دوستوں کی نظر
سرائکی کا ایک دوڑا ہے، میں ویسے سرائکی بولنے میں بڑا پور ہوں، لیکن آئی ول ٹرائی. محل دے باہر نفرت دی تے کھل دی لک جو نہیں ڈٹھی. محل دے باہر نفرت دی تے کھل دی لک جو نہیں ڈٹھی. تے بغدا نہ سنیا ہے، تے بغدا نہ سنیا ہے سکنا، نہیں آج تک تو تے بغ جو نہیں ڈٹھی. میری گزارش ہے جو M3 ونگ نے سیکنڈ اس محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی کے حوالے سے ڈاکومنٹری پلے کی ہے، وہ پلے کیجیے گا. جمہور کا انتخاب تھی، تاریخ کا روشن باب تھی، ہر دل میں بسی تاریخ تھی، ہر آنکھ میں ٹھہرا خواب تھی. ایک عالم تھا مداح اس کا، ایک دنیا کی مہتاب تھی، مظلوم کی ہر پل حامی تھی، ظالم کا احتساب تھی. وہ پیکر عزم و شجاعت تھی، وہ گلوطنی کا نصاب تھی. وہ ڈھونڈیں گے اگر ملکوں ملنے کی نہیں نایاب تھی. وہ بہت شکریہ. ہمارے سب کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہم سب کے درمیان، بلکہ اس پروگرام کی روح رواں محترمہ چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ بھی موجود ہیں. آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی جس جد و جہد کا میں نے ذکر کیا، ذوالفقار علی بھٹو کے جس مشن کا میں نے ذکر کیا، آپ کو یہ سعادت ہے، آپ کو یہ اعزاز ہے کہ آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بے جانہ اس جدوجہد میں ان کا ساتھ دیا اور عملی طور پر آپ اس جدوجہد کا حصہ دی. آپ کی بھرپور تالیوں میں ملتمس ہوں چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہال میں تشریف فرما ہمارے تمام ڈی جی صاحبان، ہمارے بیسٹ فیملی کے تمام افراد، السلام علیکم. ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم. یہ شعر کا جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، جتنا اب آپ بی بی کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں تو تب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ہیرے، یہ موتی، یہ انمول لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور پاکستان کی بہت بڑی میں سمجھتی ہوں بدقسمتی تھی کہ کچھ ہی دہائیوں میں ہم نے دو جو ہیں ایسی ہستیاں کھوئیں، ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور ایک بے نظیر بھٹو صاحبہ. بہت زیادہ کچھ اگر کہا جائے تو وہ سورج کو چراغ پر کھانے کے مترادف ہے. ایسے لوگ جیسے میں نے پہلے کہا کہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور صدیوں تک یہ گونجتے ہیں، چاہے جتنی بھی کوشش کر لی جائے، چاہے جتنا زور لگا لیا جائے. وہ کہتے ہیں نا، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. بی بی شہید کے بارے میں الفاظ آپ کا ساتھ نہیں دیتے کہ ان کی تعریف میں بات کی جائے. اور میں حیران ہوں ان لوگوں پہ کہ آج بی بی کی شہادت کو تقریباً میرے خیال میں 18-19 سال تو ہو گئے ہیں، لیکن خوف ابھی تک لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں. یہ جو آپ دن رات ایک ڈبیٹ شروع ہوئی ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اگینسٹ ہے، یہ پاکستان کی غریب عوام کے مخالف ڈبیٹ ہے. آپ سنتے ہوں گے کہ کہتے ہیں کہ اتنے سے پیسوں سے کسی کا کیا ہو جاتا ہے. بھئی جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے لیے اتنا بھی بہت ہے. اتنا بھی جو ہے وہ جہاں سہارا دیتا ہے وہ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ
اپنے اپنے آرام دہ ماحولوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگ، ہر سہولت جن کے پاس ہے وہ لوگ جو اس ملک کے لیے اگر اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ نہ کریں. یہ آج کے دن کے توسط سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں نے کچھ دنوں سے جو دیکھا ہے، یا کافی دہائیوں سے یہ ہو رہا تھا جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو اس سے ایشوز ہیں. اور وہ ایشوز یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں. دیکھیں، اگر جو ہمدرد ہوتا ہے، جو واقعی آپ کو جو سمجھتا ہے کہ اس میں بہتری آنی چاہیے، وہ آپ کو تجاویز دیتا ہے، وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ اس میں کر لیں تو یہ بہتری کی طرف جائے گا. لیکن جو غریبوں کا ہمدرد ہے، جو غریبوں کا ساتھ دینے والا ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ اس پروگرام کو بند کر دیں. آپ یہ بات بار بار سن رہے ہیں اور بار بار یہ تذلیل کی جا رہی ہے بغیر دلیل دیے ہوئے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دلیل ضرور دیں، بحث کریں، آئیڈیاز ڈسکس ہونے چاہیے، انسٹیٹیوشنز ڈسکس ہونے چاہیے، لیکن ڈسکشن فار دا سیک آف امپروومنٹ. ڈسکشن اگر بغض کینہ سے کیا جا رہا ہے تو وہ ڈسکشن نہیں رہتا. بھلا ان 1 کروڑ خاندانوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آخر ان کے ساتھ آپ کی ایسی کیا دشمنی ہے؟ کیا آپ کبھی ان کو بھکاری کہتے ہیں، کبھی ان کو فقیر کہتے ہیں، اور اس طرح کے جو ہے الفاظ ان کے بارے میں استعمال، کبھی کہتے ہیں کارخانے لگا لیں. کارخانوں میں لوگ، کارخانے لگانا حکومت کا کام نہیں ہے. کارخانے لگانا جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. پرائیویٹ سیکٹر کارخانے لگائے. حکومت نے جو کارخانے لگائے بھی تھے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا حشر کیا ہوا ہے. حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے. حکومت کا کام ہے اپنے شہریوں کو تحفظ دینا، اپنے شہریوں کو جو ہے جہاں ان کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا، اس کی ایجوکیشن کے، اس کے ہیلتھ کے، اس کے سوشل سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھنا. اگر حکومت بھی کارخانوں میں اور ان چیزوں میں لگ جائے تو پھر حکومت تو نہیں رہی نا، پھر وہ تو کاروباری انسٹیٹیوشن ہو گئی. تو بحث ضرور کریں، میں ویلکم کروں گی. ہم چاہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پورا عملہ چاہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے ہم میں ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. برائے مہربانی آپ آئیں، آگے بڑھیں، ہمارا ساتھ دیں اس کو بہتر بنانے میں. ہم ویلکم کہیں گے ان سب لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں جو ہے امپروومنٹ کی گنجائش ہے، اور جو کہ ہے ہم مانتے ہیں. ہم نے یہ نیا پیمنٹ کا نظام ہم لا رہے ہیں وہ امپروومنٹ کی طرف لا رہے ہیں. ہم جو اسکلز ٹریننگ کی طرف جا رہے ہیں ہم امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے جو ری سرٹیفکیشن کا پروسیس شروع کیا ہے ہم امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بہتری کے لیے ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ کسی چیز کو بنانے میں سالوں لگتے ہیں. چھوٹی چھوٹی اینٹیں رکھ کے ایک عمارت بنائی جاتی ہے، لیکن جو اس کو برباد کرنے آتا ہے اس کا ایک ہی جھٹکا اس کے لیے کافی ہوتا ہے. تو یہ اس عمارت کو برباد کرنے کی کوشش جو ہے ہم کسی صورت اس کو برداشت نہیں کریں گے. یہ آج میں آپ کو بتا دوں. یہ عمارت 18-19 سال کی جدوجہد سے بنی ہے. ہاں اس میں ماڈیفیکیشنز ہو سکتی ہیں، اس میں بہتری کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ اس کو بند کر دیں، جہاں جس کا منہ کھلتا ہے وہ یہی بات کرتا ہے. اور یہ میں نہیں سمجھتی کہ ان کو اس ادارے سے کوئی ایشو ہے. ایشو ان کو اس نام سے، اور یہ نام چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے برا لگے، جس کا آئیڈیا ہے، جس کی سوچ ہے، اسی کا نام ہے. ہم نے تو آج تک کسی اور، آپ کلیم کریں آپ اس سے بہتر پروگرام لے کر آئیں آپ، لیکن اس پروگرام کو، اس کے پیرالل پروگرام چلانا، اس کا نام بدل کے نام چلانا، یہ جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو قوم اپنے ہیرو کو، اپنے محسن کو اگر یاد نہیں رکھتی تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی. آپ یہاں ساری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ایون مرد حضرات، جب جدوجہد کا نام آتا ہے، جب ریزیلینس کا نام آتا ہے،
جب ریزسٹنس کا نام آتا ہے، جب خواتین کی بہتری کا نام آتا ہے، جب عورتوں کی امپاورمنٹ کا نام آتا ہے، تو پاکستان میں کون سا نام سامنے آتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے. تو جب بے نظیر بھٹو کا نام ان سب چیزوں سے جڑا ہوا ہے تو پھر کیا ایشو ہے؟ کھلے دل سے جو ایک بین الاقوامی طور پہ مانا ہوا ادارہ ہے، جس کی انٹرنیشنل ایک ساکھ ہے، آپ گھر میں اس کی جو جڑیں ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں. جو کہتے ہیں نا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہ تو وہی بات ہے. ایک چیز جو آپ کی پوری دنیا میں مان رہی ہے، بین الاقوامی ادارے اس کو اکلیم کر رہے ہیں. آپ نے اس دن دیکھا جو سیمینار ہوا، پوری دنیا سے جو اکانومسٹ آئے تھے، جو فائنینشیل ایکسپرٹس آئے تھے، انہوں نے اس کی تعریف کی ہے. تو ایک اچھی چیز ہے، اس کو اچھا رہنے دیں. برائے مہربانی بھرے پیٹ کی باتیں نہ کریں. یہ جو سب لوگ باتیں کرتے ہیں نا، انہوں نے کبھی غربت نزدیک سے دیکھی نہیں، لیکن ہم سب نے دیکھی ہے. ہم سب نے ایسے دیکھی ہے کہ ہم فیلڈ میں جاتے ہیں. ابھی ہم جو رحیم یار خان گئے تھے، ڈی جی صاحب آپ کو یاد ہے جو غربت ہم نے دیکھی؟ تو یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کی مدد کرے. پھر کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیٹا غلط ہے. بھئی ڈیٹا غلط ہے تو ڈیٹے کو درست کرتے ہیں. آپ بتائیں کیسے درست کریں، آپ طریقہ کار بتائیں. اور جہاں سے آپ درست کرانا چاہتے ہیں وہ تو 50% ہے. اس وقت 50% حجم جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیٹا غلط ہے. اگر ڈیٹا غلط ہے تو پھر پاکستان کے جتنے صوبے ہیں وہ ہم سے کیوں مانگ رہے ہیں ڈیٹا؟ وہ کیوں ہر پروگرام کے لیے کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ڈیٹا دے؟ پھر ہم سے کیوں کہا جاتا ہے ڈیٹا شیئرنگ کریں؟ ہم سے کیوں کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا ایک زمانے میں اگر یاد ہو ڈیٹا شفٹنگ کریں، جو کہ نہیں ہو سکتی انڈر دا سیکورٹی پروٹوکولز، نہیں ہو سکتی. خیر یہ لمبی باتیں ہیں اور مجھے جانا بھی ہے آج انفارچونیٹلی. ایسے ہم نے نہیں تو بہت لمبی گفتگو ہماری ہونی چاہیے تھی، اور ہوگی انشاءاللہ، فیوچر میں ہوگی. تو اس جو ہمارے خلاف ایک نفرت انگیز مہم ہے، اس کا ہم سب نے مل کے مقابلہ کرنا ہے. اور کیوں؟ اپنے لیے نہیں کرنا. آپ کے پاس اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ خاندانوں کا مدعا ہے. آپ ان کے وکیل ہیں. آپ ان کا انٹرسٹ واچ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہم یہ ذمہ داری پوری کریں گے. ہم 1 کروڑ خاندانوں کو ایسے بے یار و مددگار چھوڑیں گے نہیں. ہم ان کے ساتھ چلیں گے، ان کو ہنرمند بنائیں گے، ان کے ساتھ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جہاں تک یہ آج کی تقریب کا تعلق ہے، چونکہ محرم اور حرام کی جو احترام ہے ہم سب پہ لازم ہے، چاہے ہم کسی بھی مسلک سے ہوں. یہ احترام ہم سب پہ لازم ہے، کیونکہ امام حسین ہم سب کے امام تھے. تو اسی وجہ سے ہم یہ وقت سے پہلے یہ تقریب کر رہے ہیں، تاکہ یہ جو تقدس ہے اس ان دنوں کا، اس پہ کوئی آنچ نہ آئے. تو ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ وی آر آل ورکنگ ویری ہارڈ، آئی نو دیٹ، بٹ یہ جو مہینہ ہے ہم سب کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے، اس لیے کہ ہم جو نیا پیمنٹ ماڈل لے کر آئے ہیں، ہم سب کی انپٹ اس میں چاہیے، ہم سب کی یکجہتی اس کے لیے چاہیے، کیونکہ اس کا کامیاب ہونا بہت ضروری. یہ جو میں نے اس دن اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب سے کہا کہ گورنر صاحب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے نبی نے بھی کہا ہے کہ جو شخص ایک شخص کی آسانی کرے گا، اس کے لیے اس کی مشکل آسان کرے گا، تو میں اس کی تمام مشکلات جو ہے وہ آسان کروں گا. تو آپ سوچیں کہ ہم سب مل کے اگر 1 کروڑ خاندانوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا اجر پھر اسی حساب سے آپ دیکھیں. تو آپ سب کی سپورٹ چاہیے، آپ سب کی انپٹ چاہیے، ایکسٹرا ورکنگ آورس چاہیے، پوری ایفرٹ چاہیے. چھٹی نہیں ملنی ہے ان دنوں میں کسی کو بھی. تو مہربانی کریں گے ہم سب جو ہیں مل کے، یہ جو آسانی ہے ان خواتین کے لیے، 1 کروڑ خواتین کے لیے، کہ وہ اپنے نزدیک ترین جگہ سے جا کے اپنے پیسے عزت اور احترام سے اور پورے جو ہے وصول کریں. تو آپ سب میرے ساتھ اس میں ہیں؟ نہیں، مجھے تالیوں سے نہیں پتہ چلا کہ آپ میرے ساتھ ہیں. تالیاں ذرا زیادہ ہونی چاہیے. So thank you all of you.
اور امید کرتی ہوں کہ جولائی میں ہم سیلیبریٹ کریں گے ایک دفعہ پھر، کہ جیسے آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تب ہم اپنی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری کامیابی ہوگی جولائی میں ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور مل کے کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.